کہ اس کا نفس چھوٹا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، یہ ٹاپک ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کسی کا نفس اگر پہلے لمبا تھا تو پھر چھوٹا کیوں ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکشول کوچ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ورائٹی انسان کی پیدا کی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کی چھوٹی ہے، اور کسی کا نفس بڑا ہے اور کسی کا نفس چھوٹا ہے۔ اور نفس کا جو سائز ہے انسان کو ایک ہمیشہ ایک بہت زیادہ دماغ کے اوپر چھایا رہا ہے، اور انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے نفس کا سائز جو ہے وہ میناروں سے اونچا ہو، اور اسی وجہ سے لوگ برج خلیفہ اور آئیفل ٹاور جیسی چیزیں بناتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کا خیال ہے کہ جتنا بڑا نفس ہوگا اتنی عظمت کا وہ بندہ وہ مینار ہوگا، یعنی کہ مینار نہیں ہوگا بلکہ عظمت کا مینار ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا اللہ تعالیٰ نے نفس چھوٹا بنایا ہے تو کیوں ہے، کسی کا نفس چھوٹا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، یہ ٹاپک ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ کسی کا نفس اگر پہلے لمبا تھا تو پھر چھوٹا کیوں ہو گیا، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بڑھانا کیسا ہے، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے کیونکہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے 5 بھائی ہیں تو پانچوں کا جو نفس ہے ایک دوسرے کے سائز سے فرق ہے، حالانکہ پانچوں کا باپ ایک ہی ہے۔ اگر نفس کا سائز اس کے باپ کے اوپر جا رہا ہے تو پانچوں کا سائز ایک ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ایسا ہے نہیں، کسی بھائی کا لمبا ہے کسی بھائی کا چھوٹا ہے۔ اب یہ تو زیادتی ہے نا، اور جس کا چھوٹا ہے وہ کہتا ہے وائی می، اور میرا کی قصور ہے، میرا کیوں چھوٹا ہے۔ تو ہم آج نا اس سائنس کو دیکھیں گے کہ کس کا لمبا اور چھوٹا کیوں ہوتا ہے، اور بھائیوں میں بھی ایک جو فرق آ جاتا ہے تو وہ کیوں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مرج ہوتا ہے، اس میں ایکس اور وائی کروموسوم ہوتا ہے۔ ایکس کروموسوم جو ہے عورت سے ملتا ہے، وائی اور باپ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو اس کا مطلب ہے کہ تمام جو بھائی ہیں ان میں جو وائی کروموسوم ہے وہ تو باپ کی طرف سے آیا ہے، تو سائز سب کا یہی ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایکس کروموسوم ہے اور جو عورت سے آتا ہے، عورت کے اندر 2 ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر 1 ایکس کا جو بنے گا ایگ وہ اور ہوگا، جو دوسرا ایگ بنے گا اس میں دوسرا ایکس ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 ایگ جو ہیں ان میں 2 ڈفرنٹ قسم کے ایکس کروموسوم ہوں گے۔ تو اب بات جو سامنے آئی ہے جو سائنٹیفک ریسرچ کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ نفس کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو ڈیسائیڈ کرے گا وائی کروموسوم۔ اب اس کا جو سائز ہے یہ ڈٹرمن کرے گا ایکس کروموسوم، جو کہ عورت کا کروموسوم ہے، کہ لمبا کتنا ہے اور وہ موٹا کتنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماموں شاموں کا افیکٹ بھی وہ بندے کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی کہ عورت کے اندر جو کروموسوم ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کے سائز کے اوپر بڑا گہرا آ جاتا ہے۔ اب پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو نفس جو ہے یہ بنتا کیسے ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے جو ہماری باڈی کے اندر مختلف، جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو مختلف قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں، HCG ہوتا ہے، پھر DHE ہوتے ہیں، یہ نکلتے ہیں تو یہ 1-2 سینٹی میٹر کا وہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت بچہ جب اندر تھا تو اس وقت کتنا جو HCG یا ٹیسٹوسٹیرون یا DHE اویلیبل تھا۔ جیسے کئی عورتیں ہیں وہ میک اپ شیک اپ کر رہی ہوتی ہیں اس میں، اور پلاسٹک کی بوتلوں میں پی رہی ہوتی ہیں، تو اس میں فائٹو ایسٹروجنز ہوتے ہیں۔ جب فائٹو ایسٹروجن زیادہ عورت کے اندر ہوں تو ٹیسٹوسٹرون عورت کے اندر جو بن رہا ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب شکار کون ہو گیا، اس کا بچہ، ہونے والا بچہ،
یعنی کہ اس کا نفس جو ہے اس سائز میں بھی وہ اپنی گروتھ حاصل نہ کر سکے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں. ریسیپٹرز ہوتے ہیں, اینڈروجن ریسیپٹرز ہوتے ہیں, کسی میں زیادہ سینسٹیو. ابھی میرے کل ہی پرسوں میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی کے طور پہ پیدا ہوا تھا کیونکہ اس کے اینڈروجن جو تھے وہ سینسٹیو نہیں تھے اس کے ریسیپٹرز, تو اس کو لڑکی کے طور پر. لیکن جب اسے کروموسوم چیک کیے تو لڑکا, پھر آہستہ آہستہ اس کے اگے اور پھر اس کی سیکس چینج ہوئی, تو وہ چینج کر کے پھر اب وہ میرے پاس آیا تھا. تو یعنی کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ پھر جو بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت پھر ایک سپرٹ آتا ہے ٹیسٹوسٹرون کا, جس سے نفس کا سائز تھوڑا سا گرو کرتا ہے. وہ سپرٹ نہ آئے, سائز فرق ہو گیا. اچھا, پھر اس کے بعد بچہ بلوغت کی طرف جاتا ہے تو ایک دم بہت زیادہ ٹیسٹوسٹرون نکلتا ہے, داڑھی چھاڑی اگاتی ہے, قد ایک دم بندے کا بڑھتا ہے, سب کچھ. آپ کو پتہ ہی ہے لڑکے جو ہوتے جوانی میں آ جاتے ہیں 12-14 سال کی عمر میں, ان کا نفس کا سائز بھی ایک دم گرو کرتا ہے. اس ٹائم پہ اگر آپ کا ٹیسٹوسٹرون کی اویلیبلٹی کم ہے, ٹیسٹس نے پورا کام نہیں کیا ہے, یا خوراک آپ کی کم تھی جو ٹیسٹوسٹرون کو سپورٹ نہیں کرتی تھی, جیسے ہائی پروٹین ڈائٹ ہے جیسے آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے, وٹامن ڈی وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, اس وقت آپ کی کم تھی تو ٹیسٹوسٹرون لیول کم ہوتے گروتھ جو ہے کم ہو گئی. سو اس کا مطلب ہے کہ نفس کا سائز جو ہے یہ مختلف وجہ سے اوپر نیچے یہ ہو جاتا ہے, جس میں یعنی کہ جینیٹکس بھی شامل ہے, ایکس کروموسوم کا بھی رول ہے, بعد میں اینڈروجنس, ڈی ایچ اے, ٹیسٹوسٹیرون, ان کا بھی رول شامل ہے. اچھا, بعد میں بھی کئی لوگوں کے ٹیسٹ جو ہے, ایک بات تو سامنے آئی کہ اگر آپ نے ٹیسٹ انکریز کرنا ہے سائز, تو اس کا مطلب ہے کہ پیوبرٹی سے پہلے آپ ڈی ایچ اے یا ٹیسٹوسٹرون بچے کو دیکھ کے کچھ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ان نارمل گروتھ جو ہے وہ مل سکے اگر اس میں کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے بعد آپ کسی قسم کے یوز کر رہے ہیں ہارمونز انکریز کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب آپ صرف لوگوں کے پیسے ضائع کر رہے ہیں, اس سے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر اور چیزیں ہوتی ہیں, ایکسٹینڈر وغیرہ اور پمپس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اچھا, اب ہم دوسرا دیکھنا ہے کہ یہ سم ٹائم یہ چھوٹا بھی ہو جاتا ہے پوری گروتھ حاصل کرنے کے بعد, اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جیسے سب سے پہلے تو آپ کے جو پیٹ کا نکلنا ہے, جب پیٹ نکلتا ہے تو چربی کی جو لیئر ہے وہ نفس کے ارد گرد بھی بڑھتی ہے, تو اس لیے نکلتا ہے کہ آپ کا جو نفس ہے وہ دفن ہو جاتا ہے. کس میں؟ چربی میں. اب وہ چھوٹا لگے گا. اچھا, پھر آپ اوپر سے دیکھیں گے ایک مٹکا سا بنا ہوگا پیٹ کا, مٹکے کے پار آپ کو چھوٹا سا پینس نظر آئے گا, پچھلے نظر ہی نہیں آئے گا, آپ کو بڑا چھوٹا لگے گا. آپ خوف کے مارے کہیں گے اوہو ہو میں تو شادی کرنے کے قابل ہوں نہیں, یہ تو برا حال ہو گیا میرا. حالانکہ وہ نفس بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, دفن موجود ہے. آپ پیٹ کم کریں, آ جائے گا باہر, ٹھیک ہے, اس نے کہاں جانا ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ود دا ایج ٹیسٹوسٹرون لیول جب کم ہوتا ہے اس کے بعد بھی کچھ ویئر اینڈ ٹیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہے پینس, اس کی شرنکیج باقاعدہ طور پر شروع ہو جاتی ہے. پھر بلڈ کی سرکولیشن بھی کم ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی شرنکیج کا مسئلہ آ جاتا ہے. پھر کئی لوگوں کے پروسٹیٹ کی سرجری وغیرہ ہوتی ہے, ان لوگوں کو بہت فرق پڑ جاتا ہے, شارٹنگ ہو جاتی ہے. پھر پیرونی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں گٹھلی سی بن جاتی ہے, وہ ٹیڑھا بھی ہوتا ہے, ٹیڑھا ہو کے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ کھینچتی بھی ہے, وہ بھی چھوٹا کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ایکچولی ایج کے ساتھ اس کا چھوٹا ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے, یعنی کہ یہ چھوٹا ہوتا ہے. آپ اس کی سرکولیشن امپروو رکھیں, سیکس زیادہ کریں, پمپ وغیرہ یوز کریں, تو پھر یہ شرنکیج کا لیول جو ہے وہ کولیجن کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھی رکھیں, تو وہ شرنکیج سے بچا جا سکتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ نفس جو ہے یہ پیدائشی طور پر بھی چھوٹا ہو سکتا ہے, بعد میں بھی چھوٹا ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر تھوڑا بہت افیکٹ جو ہے ہم دوائیوں کے ساتھ یا پمپ یا سرکولیشن ان کے ساتھ بھی اس کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج نفس کے متعلق آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ چھوٹا بڑا کیوں ہو گیا. تو اب آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا, کمنٹ بھی آپ کے چاہیے, آپ کے شیئر بھی آپ کریں,
اور جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس کرنا ہے، اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برکی اجازت دیں، اللہ حافظ۔